أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اس سے روگردانی مت کرو، وانتم تسمعون، اور تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہو، اعتقاد سے سن لیتے ہو لیکن ایسا عمل نہیں کرتے. سننا تو ہو گیا لیکن عمل نہیں ہوا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، اور دواب میں، چوپایوں میں، جانداروں میں سب سے برا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو گونگا بہرا ہو. گونگا بہرا ہو یعنی حق کہنے سے، حق سن نہ سکتا ہو، حق کہنے سے حق نہ کہہ سکتا ہو. بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے جو حق بات کو اعتقاد کے ساتھ سنتا نہیں ہے، یعنی بہرے سے مراد، اور حق بات کو کہنے سے گونگے ہیں. حق سنتا نہیں، حق کہنے سے گونگے ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں، اور وہ سمجھتے بھی نہیں. الذین لا یعقلون. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِیہم خَیْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالی جان لیتا کہ اس میں کوئی خیر ہے تو ان کو ضرور اعتقاد کے ساتھ سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ، اگر اللہ سنا بھی دے تو یہ پیٹ پھرا کر اعراض کریں گے. تفسیر میں آپ کو سمجھاؤں گا. سننا چار طرح کا ہوتا ہے. سننا چار طرح کا ہوتا ہے. ایک کافر کا سننا ہوتا ہے، ایک منافق کا سننا ہوتا ہے، ایک مومن کا سننا ہوتا ہے، اور ایک کامل مومن کا سننا ہوتا ہے. اللہ کا حکم آوے تو سننے والے چار ہو گئے: کافر، منافق، مومن اور کامل مومن. چار طرح کا سننا ہوتا ہے. چنانچہ صرف آواز کانوں تک پہنچ جاوے، سن لے آواز، سمجھنے کی کوشش نہ ہو اور اعتقاد بھی نہ ہو. صرف آواز پہنچی، نہ سنا، سن لیا، نہ سمجھا، نہ اعتقاد رکھا اور نہ عمل کیا. چاروں باتیں نہیں ہوئی. تین باتیں نہیں ہوئی. سنا تو صحیح، سمجھا نہیں، اعتقاد نہیں رکھا اور عمل بھی نہیں کیا. یہ کافر کا سننا ہے. سنتے ہیں، کان تک آواز پہنچتی ہے، اللہ کا حکم پہنچتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں، اعتقاد نہیں رکھتے، اور عمل تو کہاں کریں گے جب اعتقاد نہیں ہے. دوسرا ہے کہ کانوں سے سنا، سمجھا، کانوں سے سنا اور سمجھا،
مگر اس پر اعتقاد نہیں کیا، نہ عمل کیا. سنا سمجھا، اعتقاد نہیں رکھا اور عمل نہیں کیا. یہ منافق کا سمجھنا ہے. منافق سنا بھی سمجھا بھی اور دعویٰ ہے کہ اعتقاد ہے، لیکن اعتقاد نہیں ہے اور نہ عمل ہے. تیسرا یہ کہ سنا بھی سمجھا بھی، اعتقاد بھی ہے، اعتقاد بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ مومن کا سننا ہے. عمل نہیں کیا لیکن ہے مومن. سنا سمجھا اور اعتقاد رکھا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. مثلا نماز، جب اللہ کا حکم آیا، عصر کا وقت ہوا تو حکم آیا اقیم الصلاۃ، اس نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ. اذان ہوئی ہے، سمجھا ہے کہ وقت ہو گیا ہے، اور اعتقاد بھی ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہے، لیکن اس نے نماز ادا نہیں کی، عمل نہیں کیا. یہ مومن ہے. مومن تو ہے نا، کافر تو نہیں ہو گیا. اور کامل مومن یہ ہے کہ عمل بھی کرے. سنا سمجھا اعتقاد اور عمل، یہ کامل مومن کہ اس نے عمل کیا. ظاہر ہے کہ سننا کا اصل مقصد یہ جو چوتھا درجہ ہے وہ ہے سنو سمجھو اعتقاد رکھو اور عمل بھی کرو. یہ اصل مقصد جو مومنین کاملین کا مقام ہے. سننا ناقص ہے. پہلے تین سننا ناقص ہے، نامکمل ہے. سنا سمجھا نہیں، اعتقاد نہیں رکھا، عمل نہیں کیا، یہ بھی ناقص. سنا سمجھا اعتقاد نہیں، عمل نہیں، یہ بھی ناقص. سنا سمجھا اعتقاد ہے اور عمل نہیں ہے، یہ بھی ناقص. چوتھا یہ ہے کامل. خطاب ہے کہ تم لوگ ایسا سنو جیسا کہ سننے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اس سے پیٹ مت پھراؤ حکم سے. وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو. سب کو خطاب ہے. وانتم تسمعون، تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اعتقاد رکھتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، پیٹ پھراتے ہو. یہ مومن کو بھی کہا گیا، کافر کو بھی کہا گیا اور منافق کو بھی کہا گیا. سب کو یہ حکم ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. دوسری جگہ پر اس کی تائید اس سے ہوتی ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے سنا نہیں. حالانکہ انہوں نے سنا نہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، معلوم ہے ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے. واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب ہیں، وہ واقعہ سناتے رہتے ہیں اپنے بیان میں کہ کرنل کو دعوت دینے کے لیے گئے تو کرنل نے کہا میں جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، ان کو دعوت دو ہندوستان میں جا کر جو مسلمان نہیں ہے، یعنی ہم کو تو وہ مسلمان سمجھتے نہیں، ان کو دعوت دو. جو کافر ہیں مسلمان نہیں ہے ان کو دعوت دو، میں سب سمجھتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سمجھنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے. تو ایک شخص تھا، وہ کھڑا، ارے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں. تو گاڑی لے کے کرنل جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، تو میں ڈاکو تھا، میں نے تجھے روکا اور پیسے مانگے، لوٹا، نہیں مانا تو ایک تھپڑ لگایا تھا، معلوم ہے تجھے؟ ہاں یاد آ گیا. تو کہا یہ جماعت والوں نے مجھے پکڑ کر یہاں جماعت کے اندر لے آئے، دیکھو اب داڑھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، ڈکیتی چھوٹ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا دیکھو یہ احسان ہے کہ جو کرنل کو فوج کو مارے اس سے نہ سدھرے، وہ کس سے سدھر گئے؟ الیاسی لشکر سے سدھر گئے.
سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال سننا ایسا سننا کہ جو سمجھیں، عمل کریں، اعتقاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس لیے دعوت عمل کی ہے. دعوت کس کی ہے؟ عمل کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون. دواب اصل میں چوپائے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جاندار مراد ہے. ہر چلنے والا زمین پر تو جاندار مراد ہے کہ بے شک برا جانور یعنی انسان اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کہنے سے گونگا ہو اور حق بات سننے سے بہرا ہو، جو کچھ سمجھتا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. کان دیے، ناک کان دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے زبان دی. اس کے باوجود حق بات کہہ نہ سکتا ہو اور بری باتوں سے روک نہ سکتا ہو اور اچھی باتیں سن نہ سکتا ہو، تو اس کو بہرا اور گونگا شریعت کی نظر میں کہا جاتا ہے. اور آگے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ تعالیٰ ان کافرین کو سنا بھی دیتا تو ابھی وہ لوگ اس سے اعراض کرتے، حکم کو پورا نہ کرتے. اللہ کے علم میں ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو ان کو سنا دیتا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ مشین خراب ہے. یہ خیر اور شر جو دونوں اللہ نے مادہ پیدا کیا ہے، خیر اور شر کا جو مادہ پیدا کیا ہے، تو ہمیشہ وہ شر ہی کو استعمال کریں گے اور خیر کو استعمال نہیں کریں گے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں میں افضل کون؟ انسان. سب جانوروں میں افضل انسان. فرشتوں سے درجہ اس کا کم، لیکن جب وہ اپنے صحیح اور عمل اور طاعت سے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو فرشتوں سے بھی اشرف بن جاتا ہے. اپنی کوشش سے فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اور اگر طاعت حق سے روگردانی کرتا ہے تو پھر اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. ایک بات یاد رکھو، یہاں حق بات کہہ نہ سکتا ہو اس کو گونگا کہا گیا، اور حق نہ سن سکتا ہو اس کو بہرا کہا گیا. آگے آیت آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ ماحول بنانے کی فکر کرنا انسان پر لازم ہے. ماحول میں برائیاں دیکھیں اور خود خاموش رہیں، حق کہہ نہ سکیں، اور برائی میں جو برائی اور کوئی حق کہے وہ سن نہ سکے، وہ دونوں بدترین انسان ہیں. ایسا قرآن نے کہا، وہ بدترین انسان ہے. ان شر الدواب بھی بدترین انسان اس کو کہا گیا. معاشرے میں برائی ہو اور کہنے کی طاقت ہو اور نہ کہے تو اس کو بدتر کہا گیا ہے. جب عذاب ان پر آئے گا جو گنہگار ہیں ان پر، تو پکڑ اس انسان کی بھی ہوگی جو گھر میں بیٹھا ہوا چپ چاپ دیکھ رہا ہے، کچھ نہ بولے. آیا سن کہ میں کیا کروں، میں تو اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہوں، اب وہ نہ کرے تو میں کیا کروں.
کچھ کہتا نہیں ہے تو عذاب میں وہ بھی مبتلا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے آئے ایک بستی کو عذاب دینے کے لیے، بنی اسرائیل کی، تو کہا یا اللہ اس میں ایک اللہ کا بندہ ہے جو برسوں سے اطاعت میں لگا ہوا ہے، کہا پہلے اس کو ہلاک کرو۔ برسوں سے لگا ہوا ہے لیکن اس نے معاشرے میں خرابی دیکھنے کے باوجود لوگوں کو ٹوکا نہیں، لہذا وہ بھی عذاب کا مستحق ہے۔ اس لیے معاشرے کو بنانے کی فکر سب کو کرنی پڑے گی، اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ گھر میں بھی آدمی کچھ کہتا نہیں ہے، برائی ہو تو دیکھتا رہتا ہے، نہیں، برائی ہو تو روکنا اور ٹوکنا پڑے گا۔ نہ مانے وہ الگ بات ہے، وہ بہرا ہے، لیکن ہم گونگے نہ بنے، ہم گونگے نہ بنے، اس کو کہنا پڑے گا حکمت کے ساتھ کہ بھائی یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیزیں تمہاری طرف لے کر آتے ہیں، تم کو تمہاری زندگی بخش چیزیں کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، یعنی حیات کی طرف۔ اے ایمان والو استجیبوا للہ، اللہ اس کے رسول کی بات مانو۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی بات مانو جبکہ تم کو رسول بلاتے ہیں تمہاری حیات کی طرف۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں حیات ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ لما یحییکم، نفع بخش چیزیں بتائی ہیں۔ وَاعْلَمُوا، عجیب بات آگے کہی اللہ نے، وَاعْلَمُوا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، سمجھو جانو کہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ ہے، اللہ تعالیٰ آڑ ہے۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں آڑ ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ آڑ ہے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر اور مصیبت کو آنے نہیں دیتے، کفر اور مصیبت کو آنے نہیں، معصیت کو، کفر اور معصیت کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ آدمی طاعت کرتا ہے، مثلا اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو اب اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر اور معصیت کو آنے نہیں دیتے۔ آیا سمجھ؟ اور کافر کے دل میں اندھیرا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور آنے نہیں دیتے۔ یہ ہے حائل ہے اللہ، بیچ میں قلوب کے درمیان میں ہے، اس لیے جس کے لیے چاہے کفر کو آنے دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہے کفر اور معصیت کو دور کر دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ اس لیے اطاعت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اس کا نور ہوگا تو انشاءاللہ کفر و معصیت سے بچے گا۔ آیا سن، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پالنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے سنا کہ جسے چاہے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ یہ جب آیت سے میں گزرا تو ڈر گیا کہ معلوم نہیں ہدایت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن دوسری جگہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ متوجہ ہونا، نماز پڑھنا، آنا، روزے رکھنا، یہ متوجہ ہونا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ سمجھ میں آنے بات؟
اللہ تعالیٰ دو طریقے سے حائل بنتے ہیں. مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر و معصیت کو نہیں آنے دیتے، اور کافر کے قلب میں مخالفت، اللہ کی مخالفت کی نحوست کی وجہ سے ایمان اور طاعت کو آنے نہیں دیتے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. کیا دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ، آپ قلوب کو پھیرنے والے ہیں، قلوب کو پھیرنے والے ہیں، میرے قلب کو دین کی طرف پھیر دیجیے، میرے قلب کو دین کی طرف پھیر دیجیے. اور آپ قلوب کو ثابت کرنے رکھنے والے ہیں ایک جگہ پر. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ویا مقلب القلوب، اور قلوب کو پلٹنے والے، میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں، میرے دل کو نہ پلٹنا. جن کے دل آپ نے ایمان سے کفر کی طرف پلٹ دیے ہیں، ان میں میں نہ شمار ہوں، میرا شمار نہ ہو. یہ دعا سکھائی. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے، جدھر چاہے پھیر دیتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے قلب کے پاس ہے، اور تم کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ دور نہیں ہے، اللہ تمہارے دل میں ہے، اللہ تمہارے قلب میں ہے. اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. انسان اور اس کے دل کے پاس ہے، اس لیے اللہ دل میں کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. کہ انسان کو ارادہ ہے اللہ کی حکم کو پورا کرنے کا، تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو تمہاری مدد ہوگی، اور تم کو یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے رکوع پورا ہونے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا